नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या बयान करूँगी, तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ज़मीन और आसमान के पैदा होने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्ते और जिन्नात पैदा किए। ज़मीन पर फिर भी इंसान मौजूद नहीं थे। अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि एक नई मखलूक बनाई जाए जो ज़मीन पर उसका खलीफा हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों ने अदब से अर्ज़ किया, या अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए? हम तो सिर्फ आपकी तस्बीह करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये अल्लाह का फैसला था और इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का आगाज़ हुआ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। और एक जगह और इरशाद फरमाया, हमने आदम को सड़े हुए गारे से पैदा किया। हदीस मुबारक में आता है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन की हर किस्म की मिट्टी से पैदा किया। इसीलिए आज इंसानों के रंग मुख्तलिफ हैं। कोई बहुत गोरा, कोई सांवला, हर तरह का रंग है। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी ली, इस मिट्टी को पानी से मिलाकर गारा बनाया, फिर उसे खुश्क करके आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया। ये जिस्म मुकम्मल था, लेकिन इसमें रूह नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं इसे ठीक बना लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसको सजदा करो। यानी फरिश्ते, जिन्नात, तमाम मखलूकात जो मैं बना रहा हूँ इसको सजदा करो, यानी आदम अलैहिस्सलाम को। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी, और जैसे ही रूह उनके अंदर दाखिल हुई, उनका सर जिंदा हुआ, आंखें खुल गईं, हाथ और पाँव हरकत में आए, पूरा जिस्म जैसे जिंदगी पा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार छींक ली और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम पर तुम्हारे रब की रहमत हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने फौरन सजदा कर लिया, मगर इब्लीस, उसने इनकार किया। इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया है, उसे मिट्टी से, तो मैं इसको सजदा हरगिज नहीं करूंगा। ये इब्लीस का गरूर था। इब्लीस असल में जिन्नात में से था। इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया है, इसको मिट्टी से बनाया गया है, और मैं इसको हरगिज सजदा नहीं करूंगा। दरअसल ये इब्लीस का गरूर था। इब्लीस असल में जिन्नात में से था, फरिश्ता नहीं था, और वो अल्लाह ताला का एक नेक जिन था। लेकिन उसने तकब्बुर इख्तियार किया और अल्लाह के हुक्म से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन से निकाल दिया और कहा, मेरी ज़मीन पर तेरे लिए जगह नहीं है, तू मरदूद है। इब्लीस को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाए हुए इंसान के लिए मुझे ज़मीन से निकाल दिया, हालांकि मैं तो बहुत नेक जिन हूँ, अल्लाह की ताबेदारी करने वाला हूँ। उसने तकब्बुर, गरूर और गुस्से में अल्लाह से कहा, मैं क़यामत तक इंसानों को गुमराह करूँगा। अल्लाह ताला ने उसे फरमाया, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखाए। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद फरमाते हैं, हमने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए।
پھر فرشتوں سے کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ نام بتاؤ، مگر وہ نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیے اور یوں انسان کی فضیلت ثابت ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، اور جنت میں کئی وقت گزر گیا تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ساتھی پیدا کیا، یعنی حضرت حوا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ عورت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی، یعنی اما حوا جو تھیں ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی بنایا گیا تھا۔ حضرت حوا جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں اور دونوں جنت میں خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا جنت میں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا تم دونوں جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ اور پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی نشاندہی کی ان سے اور ان کو یہ حکم دیا کہ اس درخت کے پاس ہرگز مت جانا، اس کے علاوہ تم اس جنت میں جو مرضی کھاؤ اور پیو۔ مگر شیطان جو اپنا کام کرنے کے لیے نکل چکا تھا، جس کو بہت غصہ تھا انسان پر، شیطان نے ان کے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آخر کار اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام تھے تو انسان ہی، اور وہ اس کے وسوسے میں آ گئے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور فوراً ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے فوراً اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو معاف نہ کرے تو ہم نقصان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور فرمایا اب تم زمین پر اتر جاؤ۔ پھر حضرت آدم اور حضرت اما حوا زمین پر پہنچ گئے اور انسانیت کی زندگی شروع کر دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا زمین پر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا اور وہ انسان کی زندگی جینے لگے، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ حضرت آدم اور حضرت اما حوا کی کئی بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے 2 سب سے مشہور ان کے بچے ہیں، ایک ہے قابیل اور ایک ہے حابیل۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ حابیل نے بہترین جانور کی قربانی دی، مگر قابیل اس نے خراب چیز اللہ کی راہ میں پیش کی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی نہیں قبول کی۔ قابیل کو حسد ہوا اور اس نے اپنے حابیل بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ قابیل کو نہیں معلوم تھا کہ لاش کو کیا کروں، اب قتل تو اس نے کر دیا تھا، اپنے بھائی کو مار تو وہ چکا تھا، اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ کروں کیا، کیونکہ دفنانا یا نہ دفنانا یہ تو ابھی کچھ تھا ہی نہیں، دنیا کا پہلا قتل تو تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر اپنے مرنے والے ساتھی کو دفن کر رہا تھا، یعنی 2 کوے تھے، وہ لڑے، اس میں سے ایک مر گیا، اب جو زندہ تھا وہ زمین میں گڑا کر رہا تھا دوسرے کوے کو اس میں دفنانے کے لیے۔ قابیل نے یہ سارا سین واقعہ دیکھا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو بھی ایسے ہی دفن کیا۔ یہاں سے قبر کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال زندہ رہے۔ جب وفات کا وقت آیا تو فرشتے نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن دیا اور جنازہ پڑھایا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، انسان مٹی سے بنایا گیا ہے
اور مٹی میں ہی اس کو جانا ہے۔ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ تکبر اور نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ علم انسان کی فضیلت ہے۔ توبہ ہر وقت قبول ہوتی ہے۔ حسد اور قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کی ذمہ داری اللہ کی عبادت اور زمین پر حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا سبق ہے، اور یہ واقعات بہت طویل ہیں، لیکن میں نے آپ کو مختصر سا کر کے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اگر تو یہ واقعہ آپ کو پسند آیا، ہمارا سمجھانے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا، تو لائک شیئر ضرور کریجیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا سبق کیا ہے؟ واقعے کا سبق یہ ہے، انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اور مٹی میں ہی جانا ہے۔ انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تکبر اور نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ علم انسان کی فضیلت ہے۔ توبہ ہر وقت قبول ہوتی ہے۔ حسد اور قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت اور زمین پر حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بہت طویل ہے، بہت سی احادیث، بہت سی روایات، یہ واقعہ بہت بڑا ہے، لیکن میں نے آپ کو شارٹ کر کے، چھوٹا کر کے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا طرز اچھا لگا ہو، ہمارا بیان کرنے کا طریقہ اچھا لگا ہو، تو لائک شیئر ضرور کریں، سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔